وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. آپ کا وقت زیادہ قیمتی ہے کہ ان علماء کا؟ سال میں ایک مرتبہ جلسہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں. یہ علماء گھاس چھلتے ہیں، یہ لوڈے آ کر کے تماشا کرتے ہیں. نعت کتنی سمجھتے ہیں آپ؟ اقبال صاحب نے آپ سے کہا واہ واہ بعد میں کیجئے، پہلے سمجھ تو لیجئے. میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا انہوں نے شعر پڑھا اور آخر میں ان کا مصرع انہوں نے سنایا. سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، منفعل کا معنی کیا ہوتا بتائیے؟ یہ اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے لوگ بہت تیزی سے ہاتھ ہلا ہلا کر کے داد دیتے ہیں. علماء کو چھوڑ کر کے ان سے پوچھتا ہوں بتائیں، جو قوم بغیر سمجھے چیختی ہے وہ تباہ کی جاتی ہے، اور جو قوم سمجھ کر کے قدم آگے بڑھاتی ہے وہ ترقی کی طرف جاتی ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. سال میں ایک مرتبہ جلسہ کرتے ہو، لوڈوں کو بلا کر کے محفل کو آپ شور مچا کر کے دوسروں کے میلے کی طرح اس کا نظارہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل ہے، خدا کے ذکر کی محفل ہے، پیارے مصطفیٰ کی سنتوں کی تعلیم کی محفل ہے. یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اپنا شامیانہ تان دیتے ہیں. جہاں پر رحمت کے فرشتے شامیانہ تاننے کے لیے آئیں، واہ ہو ہا اور ہلڑ بازی کر کے رحمتوں سے دوسروں کو جو لوگ محروم کرتے ہیں ان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. تماشا بنا لیا ہے آپ نے. رات دن علماء جگ کر کے آپ کے دل رکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. نہ آپ ہماری قبر میں جائیں گے نہ ہم آپ کی قبر میں جائیں گے. ہر ایک کا حساب میدان محشر میں ہوگا. کوئی ناچے، کوئی گائے، کوئی تھرکے، کوئی کچھ کرے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن نہیں، یہ دل ہے جو مصطفیٰ نے ایک بندے مومن کو اپنی رحمتوں سے نواز کر کے درد مند بنا دیا ہے. یہ علماء کا دل ہے جو بے قرار رہتا ہے تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ جنت کی بہاریں دیکھنے کے لیے جنت میں جائیں اور رب قدیر آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال. ورنہ ہم یہ علماء اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کے ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ جائیں 5000 کلومیٹر تقریر کرنے کے لیے. ان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ دعوت دے تو یہ پہنچے تقریر کرنے کے لیے. یہ آپ کے درمیان اگر آتے ہیں تو آپ ہو ہلا کر کے ان کی تذلیل مت کیجئے. محفل کو بےہودگی کا منظر پیش کرتا ہوا مت بنائیے. جتنی دیر تک بیٹھیے سلیقے سے بیٹھیے. بہت سارے لوگ اسٹیج پر بھی بیٹھ کر کے اگر کوئی نعت پڑھتا ہے تب بھی وہ موبائل اپنی چلاتے رہتے، اس میں کچھ دیکھتے رہتے ہیں. یہ نعت رسول کی بے ادبی ہے. اگر کوئی تقریر کر رہا ہو بیٹھ کر کے آپ موبائل دیکھ رہے ہو تو یہ تقریر کی بے ادبی ہے. آداب محفل کو پہلے سیکھنا چاہیے. جو ادب نہیں سیکھتا ہے، جو سلیقہ نہیں سیکھتا ہے، اسے محفل میں آنے کا کوئی حق بھی نہیں دیا گیا. ہم پر آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، نہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. سب کا اپنے اوپر احسان ہے کہ وہ دین کی باتیں سن کر کے اپنی آخرت کو بچا رہا ہے. میں بار بار اپنی تقریروں میں ایک جملہ کہہ دیا کرتا ہوں، ہوگا کسی کا مذہب جو خطرے میں ہو، ہوگا کسی کا دھرم جو خطرے میں ہو. ہمارا مذہب کبھی خطرے میں نہیں تھا، اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا. جن کا مذہب خطرے میں ہو، جن کا دھرم خطرے میں ہو، وہ لوگوں کو بلائیں کہ آؤ بچاؤ، آؤ بچاؤ. لیکن خدا کا شکر ہے ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اسے نہیں بچا رہے ہیں بلکہ ہم اس لیے اسے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے.